آپ کو ویلکم کہیں گے شاہ صاحب. ایک تو بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ساری سچویشن میں پیش رفت ہوئی ہے انڈیا اور افغانستان کے روابط میں. وہ یہ کہ جب پاکستان اور انڈیا کلیش چل رہا تھا پہلگام آپریشن کے بعد، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو نائب وزیر داخلہ ہیں عبوری حکومت کے طالبان کے ابراہیم صدر، انہوں نے خفیہ طور پہ ایک دورہ کیا. اب وہاں سے پھر اس ملاقات کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں امیر خان متقی سے بھی جے شنکر کا رابطہ ہوا ہے گزشتہ ہفتے. اور انڈیا نے رواں مالی سال میں جو افغانستان کی امداد کے لیے اپنا بجٹ بھی بڑھا دیا، 100 کروڑ روپے تک کر دیا. یہ جو ایک نیکسس بن رہا ہے، جو ہم شروع سے کہتے رہے ہیں، دنیا کو بھی بتاتے رہے ہیں کہ افغانستان سوئل استعمال ہو رہی ہے، افغانستان انڈیا کے ساتھ ایک نیکسس بن رہا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. اب اس کے شواہد تو اب ہمیں کھلے عام مل رہے ہیں، کس طرح سے ان کا قبلہ درست ہوگا؟ بہت بہت شکریہ آمنہ. میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ابراہیم صدر کا اپریل 22 کا دورہ ہے جب پہلگام کا واقعہ ہوا. وہ تاثر تو یہ جا رہا ہے کہ 5 اور افراد بھی ان کے ساتھ تھے جو اندرونی ذرائع ہیں، اور بقول ان کے کہ وہ شاید گئے ہیں اپنے علاج کے سلسلے میں. لیکن اس وقت دیکھیں ایک ٹیکنیکل چیز ہوئی ہے کہ جو بھارتی فارن منسٹر ہیں جے شنکر، انہوں نے امیر متقی کو کال کی اور باقاعدہ یہ تمام چیزیں ڈسکس کی. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنیکلی ہندوستان کا جو تجارتی راستہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. اور جب سے واگا بارڈر بند ہوا ہے، جو ان کے درمیان آپس کی موومنٹ ہے وہ بھی بند ہو چکی ہے. ایک تو سب سے بڑا نقصان ان کو یہ ہو رہا ہے. دوسرا، طالبان کے ٹیک اوور کے بعد بڑی حد تک جو ہندوستان تھا اور راہ تھا اس کی ایکٹیویٹیز منیمائز ہو گئی تھی. لیکن یہ جو ابراہیم صدر کا دورہ ہے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے قریبی روابط رہے ان کے ایرانین گروپس کے ساتھ، اور کافی زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے رابطے میں پچھلے اوقات میں رہے ہیں. اور جو خاص طور پر قندھار گروپ تھا اس کو یہ لیڈ بھی کرتے رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ کہ انتہائی پاکستان مخالف نظریات کے جو ہے وہ حامل ہیں ابراہیم صدر صاحب، اور ان کا دورہ بالکل نظر آتا ہے کہ ہندوستان نے 2 طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. ایک تو جے شنکر نے اس کو ٹویٹ بھی کیا کہ ایک اعلیٰ سطحی وقت جو ہے اس وقت ہندوستان کے دورے پہ ہے. دوسرا، انہوں نے دنیا کو یہ تاثر دیا کہ اسرائیل اور افغانستان اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہندوستان کی اس کارروائی کو. تو 2 سائڈ پہ کوشش کی کہ ایک طرف طالبان اور پاکستان کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں، دوسری طرف دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ شاید ہندوستان کے ساتھ بھی کچھ ممالک جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس تمام آپریشن کو، جس میں افغانستان بھی شامل ہے. اب ایک بات ضرور ہم مانیں گے کہ افغانستان اس وقت اس کا ٹلٹ زیادہ تر ہندوستان کی جانب ہے بھی، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. جو آپ نے اس سے پہلے مفتی نور ولی کی بات کی، ایک اہم خبر آپ کو دیتا چلوں کہ پاکستان نے اپنے جو ایسٹرن بارڈر کے اوپر کارروائی کے بعد باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کر لی گئی ہے. تمام ٹارگٹ جو ٹی ٹی پی کے ہیں، جو بی ایل اے کے ہیں، خاص طور پر جو پکتیکا، خوست اور کنڑ کے جو علاقے ہیں، اور نورستان، اس میں یہ تمام ٹارگٹ لاک کیے جا چکے ہیں اور کسی بھی وقت ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپریشن ہوگا. اسی طرح ایک اکراس دا بارڈر ٹارگیٹنگ ہوگی. اور میرے خیال میں پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فتنہ الخوارج ہے یا پی ایل اے ہے، جو پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ جن سے محفوظ نہیں ہے، ان کے خلاف ایکشن ہوگا. دوسرا، اس وقت چائنیز گورنمنٹ کی جانب سے بھی زیادہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے افغانستان کے اوپر کہ یا تو انہوں نے اگر ڈیولپمنٹ ان کو ضرورت ہے تو ان گروپوں کے خلاف کارروائی ہوگی، اگر وہ کارروائی جو ہے ان کے خلاف خود نہیں کرتے تو پاکستان اور چائنا مل کر یہ کارروائی کریں گے. اور شاید آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ جو پاکستان کی خاص طور پر جو بارڈرنگ بیلٹ ہے افغانستان کے ساتھ، نو مینس لینڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں کابل انتظامیہ کی رٹ نہیں ہے اور وہ ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی. تقریباً کم از کم 3 سے 4 ہزار یہ مسلح دہشت گرد موجود ہے اس خطے کے اندر، اور باقاعدہ تمام ٹارگٹس کو میپ کیا جا چکا ہے. اور اس دفعہ ہم استعمال کریں گے انتہائی سوفسٹیکیٹڈ گیجٹس، اور میرے خیال میں یہ لگتا ہے کہ ونس فار آل اس تمام فتنے کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.